اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فتح کا تیسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمان جماعت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے، یہ بیعت در حقیقت اس حوالے سے تھی کہ مسلمان جماعت اس میدان سے واپس نہیں جائے گی جب تک دشمنوں سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو افواہ اور خبر پہنچی تھی اس کا انتقام نہ لے لے اور ان کے مظالم کا انہیں مزہ نہ چکھا لے۔ یہ بیعت در حقیقت اس بات پر تھی کہ ہم اللہ کی دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ یاد رکھو، مسلمان جب تک اس کے اندر یہ سوچ اور جذبہ اور فکر موجود نہ ہو کہ وہ اللہ کی دین کے لیے ہر طرح کی قربانی حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اس وقت تک دین غالب اور قائم نہیں ہو سکتا۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان کے اندر سے یہی فکر اور سوچ نکل گئی ہے۔ آج دنیاوی مفاد اس پر غالب آ گئے ہیں، وہ کسی طرح کی قربانی اللہ کی دین کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان زوال اور پستی کا شکار ہے۔ سب سے پہلے نمونے کی سچی مسلمان جماعت وہ اللہ کی دین کے لیے جان فروشی، مال اپنا قربان کرنا، اپنی جان قربان کرنا، ہر طرح کی قربانی کے لیے مکمل اپنے آپ کو تیار کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے یہاں اس جماعت کے اوپر اپنی رضا کا اعلان بھی کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا جب وہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ یہ درخت ببول کا تھا۔ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اسی بات پر بیعت لے رہے تھے کہ ہم بغیر اس کے کہ مکہ کو فتح کریں، اللہ کی دین کو یہاں غالب کریں، واپس نہیں لوٹیں گے، جان دے دیں گے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ کو جو ان کے دلوں میں تھا وہ معلوم تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ محض کوئی رسمی طور پر یہ بیعت دے رہے تھے، حضور کے ہاتھ پر لے رہے تھے اور اپنے ایک معاہدہ، بیعت در حقیقت ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے۔ اور یہ پہلے دین اسلام میں جہاد کے لیے بھی بیعت لی جاتی تھی، اسی طرح فرما برداری، امیر کی اطاعت پر بھی بیعت لی جاتی تھی، اور یہی بیعت کا طریقہ بعد میں بھی رائج اور جاری رہا۔ اور آج بھی ایک بیعت ارشاد ہوتی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کچھ لوگ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے۔ تو یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے، اور ان کے دلوں میں جو ولولہ اور جوش ہے، اللہ کی دین کے غالب کرنے کا جو جذبہ ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کیسے سچے اور مخلص لوگ ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اب ایک طرف تو یہ حال ہے کہ وہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف اس کے چند ہی لمحات بعد قریش جب وہ ان کو اس کی خبر ملتی ہے اور وہ معاہدہ کرنے کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اور معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ جماعت صلح کر لیتی ہے، اور صلح میں بھی بعض نکات ان کو بظاہر وہ نظر آ رہے ہیں جس میں ان کی مغلوبیت ہے، لیکن یہ پھر بھی اس صلح کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ اس جماعت کے اندر یہ بات بتاتی ہے کہ اس جماعت کے اندر محض جذبات ہی نہیں تھے، بلکہ یہ پورے غور و فکر کے ساتھ، پوری سمجھداری اور شعور کے ساتھ جہاد کے لیے بھی تیار ہے۔ اور اگر دوسری طرف اس جماعت کے امیر معاہدہ کرتے ہیں، صلح کا معاہدہ کرتے ہیں، جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہیں، تو یہ جماعت اس کے لیے بھی تیار ہے،
کسی جماعت کے اندر یہ اعلیٰ درجے کی شعوری اور اعلیٰ درجے کی ایمانی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ جماعت دنیا میں ایک نمونہ اور مثال ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے اطمینان کو ان پر نازل کیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ محض جوش ہی تھا، بلکہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون بھی تھا، اور وہ پورے غور و فکر کے ساتھ جو بھی کام کرتے تھے اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہر طرح کی اس کے اونچ نیچ کو، اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کر کے اس کو کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، جب ان کی یہ صورتحال تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قریب ہی زمانہ میں ایک فتح کا بدلہ دیا، یعنی خیبر کا علاقہ پھر اس مسلمان کو بطور اللہ تعالیٰ نے انعام کے بدلے کے طور پر عطا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام سے واپس آتے ہیں، چند ہی ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کا حکم دے دیا، اور یہ پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اب عنقریب تم ایک اور علاقہ فتح کرو گے، اور وہاں بہت ساری غنیمتیں بھی تمہیں ملیں گی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری غنیمتیں جنہیں یہ جماعت حاصل کرے گی وہ بھی ان کو ملیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غلبہ دینے والا ہے اور اس جماعت کو حکمت و دانائی سکھانے والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، یہ تو ابھی فوری ہے، جو تمہیں بہت جلد یہ غنیمت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت ساری ایسی غنیمتوں کا کہ جن کو ابھی تم نہیں حاصل کر پائے، لیکن وہ تم ضرور لوگے، وہ تم بہت سارے اموال اور مال غنیمتیں ہیں وہ تم حاصل کرو گے، یعنی کیسر و کسریٰ کی طاقتوں کو شکست دو گے، ان کے لوٹے ہوئے غریب اور مسکینوں کے مال وہ تم ان کو لے کر انسانیت میں تقسیم کرو گے۔ فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، بہت ساری ایسے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه، یہ تو فوری ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہاں حدیبیہ میں اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، مکہ کو فتح کر سکتے تھے مسلمان، جو ان کے جذبات تھے، جو ان کی تنظیم تھی، جو ان کے اندر پاور تھی، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مکہ فتح ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، یعنی یہاں جنگ نہیں ہونے دی۔ قریش کے اوپر بھی تمہارا روب بیٹھ گیا، وہ بھی تم پر حملہ کرتے تو یقیناً تم بھی مقابلہ کرتے تو جنگ چھڑ جاتی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں بھی تمہارا روب ڈال دیا اور انہوں نے تمہارے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں کی، بلکہ وہ مجبور ہو کر تمہارے پاس صلح کے لیے آئے ہیں، معاہدے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ ایمان والی جماعت کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہاری درست راستے کی طرف اللہ رہنمائی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ محض جنگ مقصد نہیں ہے، بلکہ آگے قرآن مجید نے یہاں جنگ نہ ہونے کی ایک حکمت کو دوسرے انداز میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر یہاں اس موقع پر جنگ ہو جاتی تو ایک نقصان یہ ہوتا کہ بہت سارے لوگ مکہ میں ایسے موجود تھے جو مظلوم تھے، کمزور تھے، لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے ان ظالموں ابو جہل اینڈ کمپنی کے ظلم سے تنگ تھے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا یہاں نظام قائم اور غالب ہو، ان کو فتح حاصل ہو، لیکن اب وہ مجبور تھے کیونکہ ان کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے۔ اگر جنگ ہو جاتی تو مسلمان ان پر جب حملہ کرتے تو مسلمانوں کو تو معلوم نہیں تھا ابھی کہ کون کون مظلوم ہے، کون کون مسلمان ہو چکا ہے، تو وہ نادانی میں وہ بھی پسے جاتے، یا وہ مجبور ہو کر کفار کی طرف سے تمہارے مقابلے میں آتے تو پھر بھی وہ ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کو تکلیف پہنچتی۔ تو اصل میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو کمزور مسلمان ہیں، مکہ میں ابھی رہتے ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور وہیں وہ رہ رہے ہیں، وہ ان کو موقع مل جائے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے وہاں مدینہ میں آ جائیں، یا یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو صلح کے انداز سے یا اس انداز سے ان کو فتح کیا جائے۔ جیسے فتح مکہ کا موقع بھی جب پیش آیا تو اس وقت بھی کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، تو
اللہ تعالیٰ نے اس سارے علاقے کو بغیر جنگ ہی کے گویا کہ فتح کر لیا۔ اور پھر ان قریشیوں میں بھی بڑے بڑے دلیر بہادر وہ لوگ موجود تھے جن کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے کردار ادا کر سکتے تھے۔ چنانچہ وہ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے سمجھا دین اسلام کو، وہ دین میں داخل ہوئے، اس کے بعد تو اگلے درجے میں دنیا کے اندر دین کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ان کا بڑا کردار ہے۔ حضرت خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص ہیں جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور پھر ان کی بہادری کے جوہر کھلے اور وہ اس طریقے سے دنیا میں حکمرانی کا باعث بنے۔ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے شام اور پھر کسریٰ کے علاقوں میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو مختلف حکمت عملی اپنائی اور حکومتیں کی ہیں، وہ در حقیقت اس صلح حدیبیہ کے بعد یہ سب لوگ جو ہیں دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس موقع پر جو جنگ نہیں ہوئی اس کی حکمت بیان کی ہے۔ تو یاد رکھے جنگ کوئی مقصود نہیں ہوتی، مقصود نتائج ہوتی ہیں۔ اگر وہ نتائج صلح سے حاصل ہو سکیں تو پھر تمہیں صلح کرنی چاہیے، اور اگر جنگ ہی کی ضرورت پیش آئے تو پھر جنگ ہی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے ذہن میں ڈال دیا کہ بس لڑنا ہی لڑنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے۔ مسلمان پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ جنگ کے بھی ہر پہلو پر غور و فکر کرتا ہے، اور اگر صلح کی ضرورت پیش آئے تو وہ اس پہ بھی غور و فکر کرتا ہے کہ صلح سے زیادہ اچھے نتائج مل سکتے ہیں یا جنگ ہی ناگزیر اور مجبوری کی صورت بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو اس موقع پر اللہ نے لوگوں یعنی قریش مکہ کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، جنگ نہیں ہونے دی، تاکہ ایمان والی جماعت کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہاری اللہ درست راستے کی طرف رہنمائی کرے کہ کیسے تم نے آگے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور یہ تو غنیمتیں اللہ نے کچھ فوری عطا فرمائی ہیں، بعد میں اللہ وہ غنیمتیں بھی دے گا جن پر وہ جنگیں بھی آئیں گی جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہے۔ ابھی ظاہر ہے مسلمان یہ یاد رکھیں دین اسلام کا طریقہ کار ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ سر پھیرے اٹھ کر دنیا میں اس دین کو، اس نظریے کو، اس نظام کو قائم کرنے اور غالب کرنے چل پڑیں، بلکہ ایک طریقہ کار کے تحت اسلام کام کرنے کا حکم اور ہدایت دیتا ہے۔ ابھی دین اسلام نے مکہ کے اندر جو باصلاحیت افراد ہیں ان کو اپنی جماعت میں شامل کیا، محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے ابتداء میں مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں رکھیں، اس بنیاد پر ان کو تو برداشت ہی نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، دین اسلام انتقامی دین نہیں ہے، بلکہ آخر تک ان کی رہنمائی کرنے، ان کی اصلاح کرنے، ان کی تربیت کرنے، ان کو اپنی جماعت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسلمان جماعت کی اس جد و جہد کا نتیجہ ہوا کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد پورے سرزمین عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اب ان کے اندر طاقت و قوت اس کی پیدا ہو گئی کہ اب یہ جماعت دنیا میں دوسرے ملکوں پر حکمرانی کرے، دوسرے ملکوں پر جو ہے ان کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے تو جنگ کرے، کوئی صلح اور ڈائلاگ کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا پڑتا ہے تو وہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا، ابھی دوسری بہت ساری جنگیں ہیں جن کی تم پر ابھی قدرت پیدا نہیں ہوئی تھی، ابھی تم اس کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ کو ان کا احاطہ ہے کہ کون سی اگلی مستقبل میں تمہیں جنگیں پیش آنی ہیں، اس لیے اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے اس کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر بالفرض اس موقع پر بھی جنگ ہو جاتی حدیبیہ میں صلح کی بجائے، تو مسلمان اتنی طاقت و قوت میں تھے، منظم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تربیت تھی کہ دشمن ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع جنگ کا آنے ہی نہیں دیا۔ فرمایا اگر تم سے وہ لوگ لڑتے جنہوں نے کفر کیا تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنا پھر کسی کو مددگار اور دوست نہ پاتے۔ اللہ کا طریقہ اور سنت اور قانون یہی ہے جو پہلوں میں بھی گزر چکا ہے کہ جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے،
آخر کار اسے ہی شکست ہوتی ہے، اسے ہی ناکامی ہوتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اس موقع پر کفار کی ایک چھوٹی سی جماعت مسلمانوں پر گھات لگا کر حملہ آور بھی ہوئی۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دے، انہیں یہاں ناکام کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حکمت عملی کے پیش نظر وہ جماعت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عین نماز کے وقت ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کچھ لوگوں کی پہلی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، تم نے نماز نہیں پڑھنی، ہو سکتا ہے دشمن کی طرف سے حملہ ہو۔ لہذا انہوں نے جو ہی کوشش کی ان کے تمام افراد کو پکڑ لیا گیا، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک فرد شاید شہید ہوئے، اس موقع پر ان کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے گرفتار اور قیدی ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر پھر تحمل کا مظاہرہ کیا، حضور کی جماعت نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ اب ان کو بھی قتل کر سکتے تھے، مسلمانوں نے ان کو قبضے میں لے لیا، قابو کر لیا، گرفتار کر لیا، چاہتے تو قتل کر دیتے، لیکن اگر ان کو قتل کر دیتے تو پھر ایک جنگ چھڑ جاتی، لیکن مسلمانوں نے اس موقع پر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کا بھی ان پر بڑا اثر پڑا کہ یار مسلمان دیکھیں وہ تو کس قدر تحمل بردبار، اور کس قدر وہ تو واقعی ہم سے لڑنے نہیں آئے، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے بارے میں جو ایک پراپوگنڈا پھیلا ہوا تھا کہ وہ بڑے جذباتی، لڑاکے، مرنے مرانے کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کا بھی پاس نہیں، اللہ کے حرم کا بھی پاس اور لحاظ نہیں، اس طرح کے جو پراپوگنڈے تھے ان کے دل سے چھٹنا شروع ہو گئے، غور و فکر کرنے کا ان کو موقع مل گیا۔ تو اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا مکہ کی اس وادی کے اندر، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، قابو دے دیا کہ تم ان پر کامیاب ہو کر ان کو اپنے قابو میں گرفتار کر لیتے ہو، تو اللہ نے اس کے باوجود تمہیں روک دیا کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں بہت بڑی حکمت تھی۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ، باوجود اس کے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمان جماعت کو مسجد حرام سے روکا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، اور قربانی کے جانوروں کو وہاں حرم میں نہیں پہنچنے دیا۔ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، جی یعنی جنگ کا جو سبب ہوتا ہے وہ موجود تھا، ایک انسان اس سچی تعلیم کا انکار کر رہا ہو جس کو ایک جماعت نے دل و جان سے قبول کر لیا ہے، اور وہ رکاوٹ بھی پیدا کر رہا ہو، لیکن پھر بھی تم نے تحمل سے، غور و فکر سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اچھے نتائج کو دیکھتے ہوئے تم نے جنگ نہیں کی، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا۔ اس کی وجہ آگے قرآن نے دوسری بھی ایک بیان کی ہے، فرمایا یہ اس لیے بھی کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ کچھ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو وہ مکہ میں موجود نہ ہوتے، تو اگر تم لڑائی کر دے اور وہ مکہ میں موجود تھے تو أَن تَطَؤُوهُمْ، تم ان کو روند دیتے، لڑائی ہوتی تو لڑائی میں وہ بھی مارے جاتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، اور تمہاری طرف سے ان کو ایک تکلیف پہنچتی، بغیر علم، تمہیں اس کا علم ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک حکمت تھی جنگ نہ ہونے کی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی رحمت میں جسے چاہے اسے داخل کرے۔ ابھی بہت سارے قریشیوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے، اب بہت جن کا میں نے جیسے ابھی ذکر کیا، یہ بڑے بڑے جن کا بعد میں کردار سامنے آیا، دین کے غلبے کے حوالے سے ان کی بڑی قربانیاں سامنے آئیں، ان کو اللہ چاہتا تھا کہ ابھی اپنے دین کے اندر داخل کرے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر یہ الگ ہو جاتے مسلمان اور وہ جن کا مستقبل میں کردار سامنے آنا تھا، تو لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو ان میں سے ظالم ہیں ہم ان کو دردناک قسم کی سزا دیتے، پھر جنگ ہوتی اور وہ قتل کیے جاتے۔ لیکن کیونکہ ابھی وہ ملے جلے تھے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ سچے مسلمان، کمزور مظلوم وہ بھی الگ ہو جائیں، اور جن کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی قبول کر لیں، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ
فتح مکہ کی صورت میں مسلمان ہیں وہ غلبہ پائیں گے اور اس علاقے کو فتح کریں گے۔ اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں ان آیات مبارکہ میں در حقیقت اس حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا صلح کا، جنگ بندی کا، اور جنگ نہ ہوئی، اس کی حکمت کو بیان فرمایا ہے۔ ان ساری آیات میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جنگ مقصد نہیں ہے، اصل میں نتائج کو دیکھنا ہوگا۔ مسلمان وہ اپنی فہم و بصیرت، سمجھداری سے تمام حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ اس وقت کون سی حالت بہتر ہے۔ جنگ کی حالت بہتر ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے، اور اگر جنگ نہ کرنا بلکہ صلح اور معاہدہ کرنا ہی کوئی بہتر ہو تو پھر وہ اس کی طرف آتا ہے۔ جیسے کہ اس موقع پر مسلمان جماعت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ بیعت کر رہی ہیں جنگ کرنے پر، مرنے پر، لیکن جب بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو قبول کر لیا، جو قریش نے جس کی پیشکش کی، تو ساری مسلمان جماعت اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ در حقیقت ایک تنظیم، یہ ہے وہ تربیت، یہ ہے وہ اعلیٰ جماعت جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تربیت پائی ہے۔ قرآن نے یہاں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ ہمیں بھی اس جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔